جوڑ کے دیکھتے ہیں کہ یہ جو واٹ نیکسٹ ہم نے آج کہا ہے کہ جی کیا چیز ہمیں نظر آ رہی، تو وہ تھوڑی سی بہتر طور پہ کلیئر ہو جائے گی. تو دیکھیں انٹرنلی یہ ہے کہ اس انٹرم گورنمنٹ، جو بھی گورنمنٹ ہوگی وہ مختلف پلرز پہ کھڑی ہوتی ہے. ابھی یہ 16 17 20 کے قریب جو ہیں چیدہ منسٹرز بن گئے ہیں. یہ 20 کی 20 منسٹریز جو ہیں یہ پھر حکومت کی جتنی بھی گورننس ہے نا اس کو لے کے آگے چلتی ہیں. تو اس کے اندر میری اتنی ذاتی جو ہے نا کوئی اس کے اوپر مشاہدہ ہے بھی نہیں اور کروں گا بھی نہیں کہ جی ٹورزم کا جو ہے وہ کون ہے، تو جو ہے وہ اس کا کیا بولتے ہیں ریلیجس افیئرس کا کون ہے یا کسی اور کا. لیکن آپ یہ دیکھیں اس سے بہت واضح ہو گیا ہے کہ جو ملٹری کا ہے نا بطور ایک ملک کے حصے ہونے کا، ناؤ دا ملٹری ہیز اوور ٹیکن دا گورنمنٹ. یو نو وہ کہتے ہیں نا کہ دی ملٹریز آر پارٹ آف دی کنٹری بٹ ہیئر دی کنٹری از پارٹ آف دا ملٹری. اس سے زیادہ یہ جو انٹرم گورنمنٹ کا جو آپ کے سامنے ایک امیجیٹ وہ آیا ہے نا جو ہمیں نظر آ رہا ہے پہلو، وہ اس سے زیادہ کلیئر نہیں ہو سکتا. کیونکہ دیکھیں جو کچھ بھی تھا آپ کے پاس منسٹر آف ڈیفینس جو تھا وہ ایک سویلین آدمی تھا، ایویشن جو تھی وہ ایک سویلین آدمی کے پاس تھی، پھر میری ٹائم جو ہے آپ کی وہ ایک سویلین کے پاس تھی. آپ کو تو صرف یہ 16 نظر آ رہے ہیں نا. آپ یہ دیکھیں کہ جو اسپیشل ایڈوائزر ہیں یا ایڈوائزر ہیں، ایڈوائزر ٹو دی پرائم منسٹر اور پھر اسپیشل ایڈوائزر کے طور پر، اور جو ایڈوائزرز ہیں ان کا بھی اسٹیٹس جو ہے وہ فیڈرل منسٹر کے طور پر ہے. تو جو منسٹریاں گئی ہیں میری ٹائم کی وہ بھی ایک نیوی کے اے وی ایم صاحب ہیں، ان کی طرف چلی گئی ہے، افتخار نام ہے میرے خیال میں ان کا. اور دوسرا جو ایویشن ہے وہ بھی چلی گئی ہے، ایک سوری وہ ریئر ایڈمرل ہیں جو نیوی والے افتخار صاحب ہیں. اور جو ہے اپنا ایویشن کا وہ بھی چلا گیا ہے ایئر مارشل صاحب کے پاس، وہ جو فرد صاحب ہیں ان کے پاس چلا گیا ہے. اور پھر جو ڈیفینس منسٹری ہے وہ یہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی حیدر کے پاس آ گئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ابھی ان چیزوں کا یکجا ہونا اس پوائنٹ کے اوپر جنرل یہ بہت بڑی بات ہے. جنرل انور علی حیدر کے اوپر آپ کے ظاہری بات ہے تعلق واسطہ بھی ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا ایکسپیکٹیشن وہ کرتے ہیں نا. عادل پلیز مجھے تھوڑا سا بتانے دیں کیونکہ ابھی وقت بھی ہمارے پاس کم ہے. آپ نے 14-15 منٹ آپ نے سارا وہ جو ہے نا تفصیل سے اس کا بیک گراؤنڈ دیا. میں ذرا اس کو نا تھوڑا سا کسی ایک خاص انداز سے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ یار یہ جو ہے یہ اوور آل وہی جو میں نے بات کی کہ جو اندر کا جو چرخہ ہے نا یہ کس طرح گھوم رہا ہے پاور کا، اور اس کے اندر آگے کیا ہو سکتا ہے، باقی کیا ہوتا ہے اللہ کے ہاتھ میں. تو ابھی ہوا یہ ہے کہ جب کنٹری ہیز بیکم پارٹ آف دی ملٹری، مطلب ہے کہ جو پورا ملک ہے وہ ایک ملٹری مشین کا جو ہے وہ حصہ بن گیا ہے. تو اس کے عوامل تو کسی بھی جس کو بھی کنٹمپرری ہسٹری پتہ ہے چاہے وہ دنیا کے کسی حصے کی میں آپ ہی کی بات کو اس طرح بھی کہہ سکتا ہوں جس طرح لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ دنیا کے پاس کے ممالک کے پاس فوج ہوتی ہے، ہماری فوج کے پاس ملک ہے. یہی بات ہے نا، یہی بات کی میں نے کہ ملک جو ہے وہ فوج کا حصہ بن گیا نا. ابھی دیکھیں یا تو آپ کی اس طرح کی موومنٹ ہو جس طرح ماؤ زے تنگ نے چلائی تھی اور آپ کمیونسٹ ٹائپ لوگ ہوں، آپ کا کوئی نہ آگے پیچھے ہو، کتے بلیاں کھا رہے ہوں اور سب کو جو ہے آپ نے جو ہے وہ مطلب ہے کہ پی ایل اے میں ڈال کے تو آپ نے بڑے جناب لانگ مارچ شروع کر دی ہے اور آپ کو بہت بڑی تبدیلی لا رہے ہیں. دیٹ از اے ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگ. ہیئر اٹ از ناٹ دیٹ. یہ ایک تو ایڈ ہاک ہے، بہت ایڈ ہاک. وہ جو کہتے ہیں نا جس طرح فوج میں ہوتا ہے نا کہ بس کم چلاؤ، ٹھیک ہے نا، یہ اس قسم کا میکینزم آ کے فٹ ہو گیا. ابھی یہ چیزیں جب وہ فٹ ہو رہی ہیں تو اس سے تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جی ہم جو ہیں بڑے طریقے کے ساتھ بڑے ہی اسپیشلسٹ اور بڑے ہی جو ہے نا اپنے اپنے فیلڈ کے زبردست قسم کے بندے جو ہیں وہ لا کے ہم نے کٹھے کر کے بٹھا دیا. او بھائی بے وقوف کے بچوں، 90 دن ہے تمہارے پاس، 90 دن جو آئین کہتا ہے اس کے بعد آپ نے الیکشن کرانے. آپ کو اتنا چناؤ اور اتنا بڑا ڈرامہ پیش کرنے کی میری نا بڑی ایک زبردست بندے اس کو بھی اچھی بھلی منسٹری جو ہے نا آفر ہوئی.
उसने कहा यार बेवकूफ़ क्यों मैं कि मैं 90 दिन की मिनिस्ट्री के लिए जाऊं, ठीक है ना। और फिर जो है अगर मैंने कोई काम भी करना है और कोई कंट्रीब्यूशन भी करनी है 90 दिन में नहीं हो सकती। नहीं, ये 90 90 दिन दिन में ही है सर, या इससे आगे तो नहीं अप्रैल नहीं, तक सुने तो निकलने सही से ना, ज्यादा ही मेरी बढ़ बात तो जाते हैं सुने ना आदिल, मेरी बात तो सर। सुने ना प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि एक जो वाइज आदमी है ना, जिसको समझ है, विजडम है उसके पास, वो तो ये कहेगा कि यार 90 दिन में ये चीज जो है ये एज अ फेडरल मिनिस्टर, एज अ पार्ट ऑफ द कैबिनेट, मैंने कोई सियासी सफेद नहीं कर देना मुल्क के लिए। उसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है, 2-3 साल भी अगर आप बहुत कम देखें तो उस वक्त फिर आप उसको किसी नहज पे ले जाते हैं। अभी कैबिनेट का या इंटरम गवर्नमेंट जो है, इसका फोकस ये होना चाहिए कि इलेक्शन हो, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, ठीक है जी। और उसके अंदर जो है जो जो एक सिस्टम है मुल्क का, वो सीधा चले, क्योंकि बाकी चीज़ें जिस तरह सेटल होंगी और बगैर किसी खाना जंगी के अवाम की उमंगों की शमूलियत के साथ, जिसके ऊपर ज़्यादा मतलब है पूरे मुल्क के लोग जो हैं एक नुक्ते के ऊपर, एक लीडरशिप के ऊपर आके साफ और शफाफ तरीके के साथ एक जो एक 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 जो आजकल की कंटेम्प्रेरी मतलब एनवायरनमेंट है पूरी बैनुल अक़वामी के, जहाँ पर लोग चुनते हैं। हम लोगों को क्या तकलीफ है, पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है ना, जो 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 चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, तो अगर तो आपने ये 90 दिन का जो एक 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 मिक्सचर जो है, ये आपने थोपा है कि नहीं इसको हम 2 साल ले जाएंगे, तो फिर अभी आप बात करें कि ये जो आपने कैबिनेट इधर इकट्ठी की है, इसमें 2 साल का क्या पहलू है। कौन सा ऐसा आइंस्टाइन आपने लाके बिठा दिया है, कौन सा आपने ऐसा गुडेरियन आके बिठा दिया है, कौन सा आपने कोई ऐसा मतलब है कि वो बहुत बड़ा जो है ना जेफ बीजो आके बिठा दिया है, या आपने किसी ऐसे बंदे को ला के बिठा दिया है कि जो इंडस्ट्री भी चलाएगा, सर जो देखिए फाइनेंस भी पीछे चलाएगा। बिठाए तो है ना, बैकग्राउंड में बिठाए है ना सर, फौजी अच्छा अफसर सुने ना, हाजिर सर्विस बिठाए हैं ना सर, सारे के सारे नहीं जो इस नहीं वक्त हाँ, हुकूमत चला रहे हैं, नहीं नहीं, वो एक्चुअली तो ब्यूरोक्रेसी को डिस्कनेक्टेड है यार सुपर आदिल। इम्पोज कर रहे हैं सर नो पीएम सेक्रेटेरिएट आदिल के थ्रू। आदिल आदिल, वो तो जी टोटल सर। डिस्कनेक्टेड। डोंट, अभी देखो बात ये होती है कि डे टू डे जितना मर्जी आप फौज जो है ना चलाने की कोशिश करे, हुकूमत को एक हद तक चला सकती है, उसके बाद मिनिस्ट्री ने या जो गवर्नेंस होती है ना, वो उसी तरह चलनी होती है। अभी उसका ला के उन्होंने बिठा दिया है हेड एज अ फेडरल मिनिस्टर। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि दे आर वेरी वेरी, जिसको बोलते हैं ना कर्सरी, या बिल्कुल ही ऊपर की एक बिल्कुल बिल्कुल बारीक सी तय बिठाई है, ठीक है ना। उस बारीक सी तय को ये कह रहे हैं कि ये अगर हम 1.5 साल और 2 साल और जितना भी है लेके चलेंगे, तो ये बेवकूफ़ी की बहुत बड़ी इंतहा है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मिनिस्टर जो आते हैं ना 3-3 महीने के लिए या 1.5 साल के लिए, या बगैर किसी मतलब फेडरल मिनिस्टर का डेमोक्रेसी के अंदर पब्लिक की तरफ से वोट के साथ आना जो है ना बड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है जी। वोट के लिए इसलिए आना ज़रूरी होता है कि जो भी उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, उसका फ़ायदा जो होता है, उस मुल्क का जो फ़ायदा होता है, वो उसके लिए सबसे टॉप पे होता है। ये जो है ये सिर्फ एक सेलेक्टिव तरीके से जो है इतने मिनिस्टर ला के बिठा देना, इनको क्या है, दे गॉट नो लव लॉस्ट मैन, एब्सोल्युटली नॉट। ये किसी को जवाब दे हैं तो उस बंदे को है जिन्होंने इसकी पर्ची दी है, ठीक है ना। ये तो उसको जवाब दे है ना, ये तो फेडरल मिनिस्टर जो है ये उसको तो जवाब दे नहीं है कि जो एक तरीके से सेलेक्ट होके एक इलेक्शन से आना चाहिए था। अच्छा, इसके नीचे जो मोटी क्रस्ट है ना, मोटी क्रस्ट है वो ब्यूरोक्रेसी की है। इस वक्त ये सिर्फ एक बहुत ही अलामती जिसको कहते हैं चेहरे हैं आपके सामने, इसके नीचे जो क्रस्ट है वो ब्यूरोक्रेसी की है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो शरीफों की है। लोकल आई जो फेडरल ब्यूरोक्रेसी है, थोड़ी बहुत ही जो प्रोविंशियल में आप चले जाएं तो उसके अंदर सिंध के अंदर जरदारियों की है, और बाकी जो इनके अपने बाकी हिसाब किताब है। ओवरऑल ये इस वक्त सिस्टम है, ठीक है जी। अभी आप ये देखें कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है किस तरह इसको चलने देगी। आप ये देख लें पंजाब में क्या हो रहा है, ठीक है जी। चाहे पीछे जितने मर्जी डर्टी हैरीज बैठे हों, लेकिन इस गंगा में जो लोग हाथ धो रहे हैं ना, वो हैं कि जो ये भी ब्यूरोक्रेसी जो है इस वक्त 40 साल के इस पूरे सिस्टम के बाद वो आ गई है
جو ان کے نوکروں کی, جو ان کی خادماؤں کی, جو ان کے مطلب ہے بالکل جو گندے کام کرنے والے لوگ ہیں, ان کی ناجائز اولادوں کی, یہ وہ لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. سمجھ آ کے بات؟ تو یہ مکسچر جب آپ نے بٹھایا ہوا ہے تو اس سے آپ کو کیسے امید ہے کہ یہ لوگ ساری بیوروکریسی میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں یار, میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, کی پوزیشن پہ اپنے بندے لگائے ہوئے ہیں. بالکل سر, وہ بھی ہے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں, آپ دیکھ لیں ابھی جو پولیس والا ہے, آپ کتنی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, اور کیسی کیسی وہ دیکھ رہا ہے, وہ لڑکا مائک پکڑ کے جو ہے اس کو پولیس والے کو روک رہا ہے, اور وہ اس کی ماں بہن ایک کر رہا ہے یار. ٹھیک ہے نا, کس کی بدماشی پہ بھائی؟ وہ غنڈہ جو ہے وہ کس گلو بٹ کی مطلب ہے سٹ سے آیا یار. یو سی, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ انہوں نے جو پرائیویٹ آرمی تھی ان کی, جو انہوں نے ریس کی ہیں 40-50 سال میں, وہ انہوں نے ڈال دی ہیں پنجاب پولیس میں, اور پوری فوج کو بھی بنا دیا پنجاب پولیس. یو نو, یہ پورا ایک بہت بڑا مطلب ہے سائیکل ہے انٹرنلی جو چل رہا ہے اس وقت. ابھی آخری بات جو میں اس زمرے میں کیبنٹ کے بارے میں کرنا چاہوں گا نا, جتنا اس کو انہوں نے کانسنٹریٹ کر دیا ہے پرچی ٹائپ کیبنٹ بنا کے نا, تو ذمہ داری جو ہے وہ اس منیر کے اوپر ہی آئی ہے, حافظ منیر کے اوپر. ٹھیک ہے نا, عاصم منیر کے اوپر, کہ کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ اس کی رائٹ آف سے, جب تک یہ نہیں کہے گا یس, تو کوئی بندہ آ کے وہاں پہ نہیں بیٹھے گا. ابھی جو چیز بھی آگے آنے والی ہے اس کا سب سے پہلے ذمہ دار جو ہے وہ ہوگا عاصم منیر اینڈ نو بڈی. اس میں کوئی کسی کو آپ خالی بوتل کے گرد چکر نہ لگائیں. ٹھیک ہے جی. اور جو لوگ بھی اس کو جوائن کر رہے ہیں, یہ پیغام ابھی ان کے لیے, کیونکہ ہم کیبنٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں, کہ دیکھو everybody is falling from grace who is joining this dirty bandwagon. ٹھیک ہے نا, جو بھی اس ڈرٹی ٹرین میں, جو بھی اس غلاظت کی ٹرین میں چڑھ رہا ہے اس وقت, وہ صرف اپنے منہ کے اوپر کالک ملنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے جی. تو یہ آگے جا کے جس طرح انفولڈ ہوگا نا, چاہے پاکستان رہے چاہے پاکستان نہ رہے, عمران خان کو یہ چھوڑ دیں نہ چھوڑیں, لیکن ہسٹری جو ہے نا اس کے اوپر اسٹیمپ کرے گی کہ یہ لوگ جو آج 2023 کے جو میر صادق, میر جعفر, یہ کون تھے؟ یہ تو ریکارڈ ہو گیا نا. وہ جو پرانے میر جعفر اور میر صادق ہیں ان کی تو تصویریں بھی نہیں ہیں, ان کی تو ویڈیوز بھی ہیں, ان کے بچوں کی بھی تصویریں ہیں. تو یہ آگے کیسے چلیں گے؟ ابھی آ جاتے ہیں فوراً ہی دوسری طرف جو آپ نے بات کی. اور میں تو دیکھیں, میں تو ڈنکے کی چوٹ کے وہ کرتا ہوں کہ ناؤ آئی ایم اینڈ مائی یو سی آئی ایم گراؤنڈیڈ ان امریکا, آئی ایم این امیریکن. ٹھیک ہے جی. جب میں یہ بات کرتا ہوں تو میرا جو یہ سیکٹری ہے دوسری طرف سے, مسٹر سیکٹری بلنکن, ہی از آنسریبل ٹو دا پبلک, a common man like me in United States. اور اس تک رسائی ہے ہمیں. رسائی کس طرح ہے؟ ہمیں اپنے ریپرزنٹیٹیو کے تھرو ہے. آپ کا کیا خیال ہے, یہ میسج آلریڈی نہیں چلا گیا؟ یہ ٹویٹ شویٹ ہونا, وہ کسی نے بڑے مزے کی بات کی کہ جی ابھی جلسہ نکلے گا یوٹیوب سے, تو اس کے بعد جائے گا یہ فیس بک میں چوک پر, اور پھر وہاں سے نکلے گا تو ٹویٹر کے مطلب ہے اسٹریٹ سے نکلتا ہوا, اور اس کے اندر اتنے. تو دیکھیں سوشل میڈیا پہ تو جو ہو ہی رہا ہے. اس وقت امریکہ کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ امریکہ بھی جو ہے نا بہت پولرائزڈ ہو گیا ہے. اس کے اندر بھی پہلے کی طرح نہیں تھا 60-70 ایک طرف اور باقی 30 ایک طرف, اور وہ سوئنگ چلتی تھی. ابھی جب یہاں کے الیکشنز ہوتے ہیں نا, وہ 49-51 کے ساتھ ہوتے ہیں, چاہے وہ اسٹیٹ کے ہوں چاہے وہ مطلب ہے ملک کے ہوں. بہت پولرائزڈ سوسائٹی ہو گئی ہے امریکہ میں. ابھی جب یہ پولرائزڈ ہو جاتی ہے تو کوئی دوسرے کو اتنی باریک بال برابر گنجائش نہیں دیتا. ٹھیک ہے. یہ جو کام ابھی ہو رہا ہے یہ شروع ہوا تھا ایک, جس طرح ذاتیات شروع ہوئی ہیں نا عاصم منیر اور اس مسٹر عمران خان کے درمیان, ایک اور پتہ نہیں, یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیڑی ذاتی جنگ شروع ہو گئی بٹوین مسٹر بائیڈن اینڈ عمران خان. کہ وہ عمران خان کہے کہ جی میں روسیا میں نہیں گل کرتا, بائیڈن کہے کہ جی میں اس دی فون کال نہیں لینا. مطلب ایک عجیب ڈرامہ شروع ہو گیا. یو نو دیٹ از ناٹ دا وے اسٹیٹس مین بہیو, whether it is Mr. Biden, whether it is Mr. Imran Khan or anybody for that matter. اور ابھی جو چیز چل رہی ہے, دیکھیں امریکہ میں جو ہم رہ رہے ہیں نا, تو ہم سب سے زیادہ کس چیز کی ویلیو کرتے ہیں؟ امریکن ویلیوز کی کرتے ہیں. امریکن ویلیوز کیا ہیں؟ جو کور ویلیوز ہیں, جو کہ I'm sorry میرا گلا تھوڑا جو ہے نا, تو جو کور ویلیوز ہیں وہ یہ ہیں جو کہ انگرینڈ ہیں ان کے آئین میں یا ہمارے کانسٹیٹیوشن میں, امریکن کانسٹیٹیوشن میں, جس کے تحت میں یہاں پہ بیٹھا بڑھ بڑھ باتیں کر رہا ہوں.
ٹھیک ہے, اور مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے, اور میں کوئی کانسپریسی نہیں کر رہا. اس کے اوپر یہ جو ویلیوز ہیں اگر یہ جیپرڈائز ہوں گی نا, تو پھر عوام جو ہے امریکہ کے اندر اس کی آواز سب سے بھاری ہوگی. ابھی جب یہ بات چیت چل پڑی ہے, اور میں آپ کو بتاؤں گا اگلے چند ہفتوں میں آپ دیکھیں گے یہاں پہ واشنگٹن میں دیکھیں گے, اور ڈیموکریٹس کو سمجھ آ جائے گی کہ ڈیموکریٹس کا جو ووٹ بینک ہے وہ امیگرینٹس پہ ہے, اور امیگرینٹس جو ہیں اگر ان کے جو پیچھے کے روٹس ہیں وہاں پر اگر وہ دیکھیں کہ امریکن ویلیوز جو ہیں بری طرح سے پامال ہو رہی ہیں, تو اس کا اثر لوکل امریکن پالیٹکس پہ آئے گا. ٹھیک ہے جی. ابھی اس وقت جو ہے ریپبلکن لائک بولٹن, ٹھیک ہے نا, بولٹن جو ہے بڑا فور فرنٹ پہ رہا ہوا ہے انٹرنیشنل, اس کے اندر یو این میں رہا ہوا ہے, باقی جو ہے وہ ریپبلکن گورنمنٹ کے اندر ایز آئی تھنک ہی واز این ایس اے آلسو ایٹ ون پوائنٹ. ٹھیک ہے جی. ابھی یہ لوگ جو ہیں انہوں نے آلریڈی اس چیز کو اٹھا لیا ہے کہ تم جو مسٹر سیکرٹری بلنکن آپ جو ہے وہ اس کو اتنی تعریفیں کر رہے ہیں اور آپ ان کو یہ کر رہے ہیں, تو آپ منافقت کر رہے ہیں, ہپوکریسی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ ہپوکریسی جو ہے یہ پاکستان میں تو چل سکتی ہے آج کل کے حالات میں, امریکہ میں نہیں چل سکتی. اس کا بہت بڑا ایک پبلک پریشر آتا ہے, اور اس سے جو ہے یہ اگلے اس کے لیے جو ہے وہ ہے. ابھی سیکرٹری بلنکن کا میں ذرا آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, اس نے اپنے دادے کی, نانے کی, یا جس کی بھی ہے وہ بات کی ہے. ٹھیک ہے, آپ تو صرف اس کی ٹویٹ پڑھ رہے ہیں نا جو کہ اس نے یہ مسٹر انوار کے ساتھ کر دیے, اس کے نیچے والی ٹویٹ بھی ذرا آپ ان کو لوگوں کو پڑھ کے سنائیں ذرا, یہ بہت ضروری ہے. یو سی دیٹ از ہاؤ وی گیٹ انٹو اے ٹنل ویژن. سیکرٹری بلنکن وہ آدمی ہے کہ جس کے خاندان کے ساتھ نازیوں نے وہ کیا تھا جو کہ انہوں نے ایک بدترین فیشسٹ لوگوں کی طرح انہوں نے یورپ کے اندر ستم ڈھائے تھے. یہ پولش ڈسینٹ کا آدمی ہے یہ جو سیکرٹری بلنکن ہے نا, اور اس نے اس کا ایک ٹویٹ آپ دیکھیں آگے جہاں اس نے دیا ہوا ہے, جہاں یہ نہیں جہاں پر اس نے اپنے پتہ نہیں گرینڈ فادرز کی بات کی ہے, اس کے اندر اس نے ان کی مطلب ہے کہ جی ہم یہ چیز, او بابا سیکرٹری بلنکن اگر تمہارے نانے دادے کے ساتھ یہ کام ہوا تھا پولینڈ میں, یہ پولش ڈسینٹ کا بندہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہاؤ یو کین ایز اے سیکرٹری آف اسٹیٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس ٹوڈے لیٹ ہیومینٹی بی ٹرامپلڈ ان دا مینر ویئر یو آر سیئنگ کہ جی میرے جو نانے دادے کے ساتھ ہوا ہے پولینڈ میں وہ اس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں, تو یہ کرتا ہوں, تو وہ کر رہا ہوں, تو وہ جن کے نانے دادوں کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے پاکستان میں, ابھی سن لیں جو بہت زیادہ اہم بات میں کرنے لگا ہوں. نہیں ایک منٹ عادل, مجھے موقع دیں پلیز. عادل آپ جو آپ نے کہا نا کہ یہ ٹویٹ لگائیں, یہ یہی ٹویٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ آپ پورا ہی بتا دیں تاکہ وہ تسلسل نہ ٹوٹے. جی سر. یہ جو نانے دادوں کی بات کر رہا ہے, دیکھیں میں جو اس وقت آج کے پروگرام میں سب سے اہم بات کرنے لگا تھا نا, وہ نہ کیبنٹ کی تھی نہ سیکرٹری بلنکن کی تھی, وہ تھی ان ویلیوز کی جس کے اوپر انسانیت چلتی ہے. اور اس کا سب سے بڑا جو تھپڑ آپ کہہ رہے ہیں نا وہ اور جگہ نہیں گیا, وہ تھپڑ سیکرٹری بلنکن کو نہیں گیا. آپ یہ دیکھیں وہ انسانیت کے منہ پہ آیا ہے. وہ کیا ہوا ہے کہ جو جڑاوالا میں کیس ہوا ہے, ٹھیک ہے جی, 19 کے 21 گرجے انہوں نے جلا دیے. جو بھی ہے وہ, کیونکہ ہم مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو, مانتے نہیں مانتے حضرت موسیٰ کو مانتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ تھا وہ آج دن تک لاگو ہے. اور یہ لوگ جو کر رہے ہیں, یہ لوگ جو کر رہے ہیں, یہ اچھا سنیں نا میری بات, ہے جو یہ کام کر رہے ہیں. عادل میری بات سنیں آپ. ابھی دیکھیں کہ انہوں نے وہاں پر عیسائیوں کے ساتھ کیا. میں اس کی مثال تو ہر دفعہ دیتا ہوں یار, اس کی مثال میں ہر دفعہ دیتا ہوں. امریکہ چاہے جتنا مرضی سیکولر ملک ہو نا, یہ عیسائی ملک ہے, ٹھیک ہے جی. اور میں بطور مسلمان, جب مسلمانوں نے بالکل وہاں پہ عفونت کی ہوئی تھی, جو کہ مجھے ایک کالا اندھیرا نظر آ رہا تھا پاکستان میں آج سے مور دین 20 ایئرز بیک, کہ مجھے جب پاکستان میں اندھیرا نظر آ رہا تھا تو میں ایک عیسائی ملک میں آ گیا. ٹھیک ہے جی. عیسائی ملک میں آ کے میں نے پوری ایک اپنی زندگی چلائی, اور اپنے مطلب حساب سے چلائی, ایز اے مسلم چلائی. یہ نہیں کہ آ کے یہاں پہ میں کوئی عیسائی کنورٹ ہو گیا یا کچھ ہو گیا. میرا تو گھر کسی نے نہیں چلایا, ٹھیک ہے, میری تو مسجد کسی نے نہیں چلائی. درمیان میں سپوریڈک انڈیویجول انسیڈنٹس ورلڈ اوور ہوئے جہاں کے اندر مسلمانوں کے مسجدوں میں لوگ گھسے اور پش بیک, بٹ ناٹ ایز اے ہول سسٹم.
not as a government at least. Communities بھی ہوئی ہیں, آپس میں لڑے ہیں, سب کچھ ہوا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں, میں سیکٹری بلنکن کو ایز این امریکن کہتا ہوں کہ یار جس گورنمنٹ کے انڈر یہ چیزیں ہو رہی ہیں نا, اس کی طے میں جاؤ, تم اس کی طے میں جاؤ, اس لیے کہ وہاں پر لا اینڈ آرڈر ختم ہو گیا, کانسٹیٹیوشن ختم ہو گیا, جس کی تم ہر ٹیوٹ میں بات کرتے ہو ایز سیکرٹری آف اسٹیٹ, کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ڈیموکریٹک نارمز, اپ ہولڈ آف فریڈم آف اسپیچ, اور جو ہے وہ ہم جو ہے ہر طرح کی صحیح بات جو ہے کریں گے. تو پاکستان میں یہ جو ابھی ہوا ہے, یہ اس کا کون حساب دے گا؟ اس کا حساب لوگ ٹویٹ کر کے اس مسٹر